بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افعل التعجب وهو عامل المفعول به الثامن۔ منصوبات میں مفعول به کا ذکر آیا کہ وہ منصوب ہوتا ہے، پھر اس مفعول به کے عوامل کی بات چل پڑی کہ مفعول به کا عامل، اس کو نصب دینے والا کون کون سا عامل ہے، 1 2 3 چلتے اسی فہرست میں آج 8ویں نمبر پر جس عامل مفعول به کا ذکر ہے وہ ہے افعال التعجب۔ تعجب ایک کیفیت داخلی کا نام ہے۔ انسان جب کوئی غیر عادی شے دیکھتا ہے تو اس سے اس کو تعجب ہوتا ہے۔ مثلا کوئی غیر معمولی کردگی کسی دیکھ لی تو اس کو تعجب ہے، اچھا اس نے یہ کام کر لیا، یا کسی بڑی شخصیت سے کوئی چھوٹا کام ہو جائے تو اس پر تعجب، اتنا بڑا آدمی اتنی چھوٹی حرکت، یعنی وہ در حقیقت ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے تعجب۔ پھر وہ تعجب، وہ کیفیت بعض اوقات انسان کے اعضاء و جوارح سے، جیسے کہتے ہیں نا جی، آپ کے چہرے پر ایسے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دیکھنے والے کو کہ اس بندے کو تعجب ہوا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور بسا اوقات انسان اپنی اس اندرونی اور داخلی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لیتا ہے، تو جن الفاظ کو اپنے اس اندرونی کیفیت کو، اس تعجب کو بیان کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے جن کا سہارا لیتا ہے، انہی کی بات ہو رہی ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے افعال التعجب یا صیغۂ تعجب، یعنی وہ الفاظ جن کے ذریعے وہ اپنے اندر کی اس کیفیت کا اظہار کر رہا ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ تعجب کی مختلف تعریفیں ہیں۔ مثلا ایک چھوٹی سی تعریف جو میں نے آپ کے لیے لکھی وہ یہ تھی کہ شعور داخلی تنفعل به النفس حین تستعظم امرا نادرا او لا مثل لہ، یعنی ایک اندرونی کیفیت ہے، شعور داخلی ہے کہ انسان اس سے متاثر ہوتا ہے جب کوئی بڑی چیز دیکھے یا کوئی ویسا پہلے نہ دیکھا ہو، یا الاخر جیسے میں نے ابتدا میں کہا، یہ انسان کی داخلی کیفیت ہے۔ خوب، اب اس داخلی کیفیت کو جن الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے انہی الفاظ کو افعال التعجب یا صیغۂ تعجب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، صیغۂ تعجب 2 قسم کے ہیں، قیاسی اور سماعی۔ سماعی تو آپ نے بار بار پڑھا کہ ہم نے عرب والوں سے جو سنا کہ وہ جس لفظ کو تعجب کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم بھی اس کو کریں گے، جس کے لیے کوئی قاعدہ قانون کفار، بس جو ہم سنائی پر ہے کہ عرب والے کون سا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تعجب کے لیے، ٹھیک۔ لیکن جو قیاسی ہیں وہ فقط 2 صیغے ہیں، ایک ہے ما افعل اور دوسرا ہے افعل به، یعنی یہ ہے باقاعدہ قیاسی ہیں، ان کو بنانے کی بھی اپنی کچھ شرائط ہیں، ضوابط ہیں، انشاءاللہ وہ ترتیب سے گزارش کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، افعال التعجب هو عامل المفعول به الثامن، یعنی مفعول به کا 8واں عامل وہ ہے افعال تعجب۔ خوب،
پھر سوالات ہیں، کم صیغۃ للتعجب، من أين تبنى صيغة التعجب إلى آخر۔ للتعجب صیغتان، تعجب کے لیے جو قیاسی ہیں وہ 2 صیغے ہیں، ما افعلہ اور دوسرا ہے افعل بہ، ٹھیک۔ کلتاہما جامدۃ، یہ دونوں جامد ہیں، بے شک یہ خود مشتق فعل متصرف سے ہیں، لیکن جب اب یہ اس حالت میں آ گئے کہ صیغہ ہے تعجب، جب ہم نے ان کو مشتق کر کے بنا لیا، اب یہ جامد ہیں۔ جامد کا مطلب کیا ہے؟ لا تتحول ابدا عن صیغۃ الافراد، یہ ہمیشہ ما افعل اور افعل صیغہ مفرد ہی استعمال ہوں گے، یہ جامد ہیں۔ اب ان سے مزید کچھ یعنی اس کو کسی اور حالت میں آپ نے تبدیل نہیں کرنا، نہ ہی تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے ما احسن الریاضہ، یہ پہلے صیغہ کی مثال، کتنا اچھا ہے یہ باغ، یعنی ایک شخص نے باغ کو دیکھا، اس باغ کی بناوٹ سجاوٹ دیکھ کر اس کے اندر ایک تعجب ہوا کہ اتنا زبردست، اور پھر ان کو الفاظ سے اس نے بیان کیا کہ ما احسن الریاض، کتنا زبردست خوبصورت اچھا ہے یہ باغ۔ یا دوسرا اکرم بہذا الادیب، یعنی اس ادیب کا یعنی کتنا اکرام ہو۔ اب ذرا غور کرو، ما افعلہ یعنی ما احسن الریاضہ، یہ ایک مثال دی، افعل بہ یعنی اکرم بہذا الادیب۔ نیچے جو حاشیہ ہے یہ بہت زبردست ہے، یہ بہت کام کا ہے، اس کو یاد کرنے کی چیز ہے۔ ما افعلہ یا ما احسن الریاضہ، ما کیا ہے، افعلہ کیا ہے، الریاض کیا ہے۔ افعل بہ یعنی اکرم بہذا الادیب، اکرم کس معنی میں ہے، با کون سی ہے، ہا کیا ہے، زا کیا ہے، ادیب کیا ہے۔ نیچے حاشیے میں جائیں، یہ بہت مفید ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ سب کریں گے تو آپ کی عبارت ساری حل ہو جائے گی، علیحدہ سے بتانے کو۔ اب ذرا غور کرو، فرماتے ہو نیچے ما یعنی ما احسن الریاضہ میں ما اسم نکرۃ تامہ، ذرا غور کرنا ہے کہ یہ ما اسم نکرہ تامہ ہے، یہ ما بمعنی شیء عظیم کے ہے، نکرۃ تامہ، ٹھیک ہو گیا جی، بمعنی شیء عظیم۔ اچھا جی، فی محل رفع علی الابتداء، چونکہ یہ ابتدائے کلام میں ہے تو لہذا یہ ہے مبتدا واقع ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جناب مبتدا تو معرفہ ہوتی ہے، یہ تو نکرہ ہے، تو فرماتے ہیں نکرہ اگر نکرہ تامہ ہو تو وہ بھی مبتدا واقع ہو سکتا ہے، چونکہ یہ ما نکرہ تامہ ہے بایمانہ کہ یہ بمعنی شیء عظیم کے ہے، لہذا یہ ہوگی مبتدا۔ احسنا فعل ماضٍ، احسنا یہ فعل ماضی ہے، وفاعلہ ضمیر مستتر فیہ، جبکہ اس کا فاعل اس میں ضمیر مستتر ہے، وجوباً جس کو مستتر رکھنا واجب ہے، احسنا فاعل ہوا ضمیر مستتر اور اس کا استتار واجب ہے، علی خلاف الاصل، وہ استتار کا وجوب خلاف اصل ہے۔ اصل تو یہ تھا کہ آپ کا اس فاعل کو مستتر کرنا جائز تھا، لیکن یہاں جواز نہیں ہے بلکہ یہاں واجب ہے کہ وہ
مستتر ہو وہ کیا ہے؟ تقدیرہ ہوا، اس کا وہ فاعل مستتر جس کا استتار واجب ہے، ہوا ہے عائد الی ما، پھر اگر ہوا ضمیر ہے تو ضمیر کا مرجع فرماتے ہیں وہ ما ہے، اور جو پہلے ہم نے پڑھا جو بمانا شیء عظیم ان کے ہے، ٹھیک۔ الریاض مفعول بہ لأحسنا، اب یہ ریاض احسنا کا مفعول بہ ہے، پس سمجھ آ گئی کہ ریاضہ کا عامل یہ احسنا ہے، ٹھیک۔ اب فرماتے ہیں والجملہ من الفعل والفاعل والمفعول بہ، لطف لینا ہے، احسنا فعل، ہوا فاعل مستتر اور الریاضہ مفعول بہ، یہ پورا جملہ فی محل رفع خبر ما، یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ ما او جو ابتدا میں مبتدا واقع ہوا تھا نکرہ تام بنا شیء عظیم، یہ اس کی خبر ہے، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ پس گویا کہ اصل ما احسن الریاضہ یوں بن جائے گا شیء عجب جعل الریاضہ حسنتاً، ٹھیک ہو گیا جی، یہ بہت کام کی چیز ہے۔ اسی ترکیب کرتے ہیں اگلے کی، افعل بہ، یعنی اکرم بہذا الادیب، جو مثال دی ہے، فرماتے ہیں اکرم فعل امر، علی ظاہر فعل امر ہے، لیکن یراد بہ التعجب للامر، یہاں اس اکرم سے اگرچہ یہ صیغہ امر کا ہے لیکن یہاں انشاء والا معنی مراد نہیں لینا، یہاں خبر کا معنی لینا ہے، معنی تعجب، یعنی حکم کا نہیں کہ اکرم تو کر، نہیں بلکہ تعجب کا معنی لینا ہے۔ اچھا، پس اکرم فعل امر لیکن انشاء کا معنی نہیں بلکہ تعجب کا معنی لینا ہے، ٹھیک۔ البا حرف جر، البا حرف جر ہے، زائد جو زائد ہے، لیکن ایسی زائد ہے کہ اس کہتے ہیں زائدہ لازمہ، ہمیشہ یہ ہوگی صحیح، اگرچہ زائدہ ہے لیکن ہوگی صحیح۔ خوب، ہا او بہذا الادیب تھا نا، ہا آ گئی تنبیہ کے لیے، ٹھیک۔ زا فرماتے ہیں مجرور بالبا، چونکہ ہا تنبیہ کیا گئی، یہ زا در حقیقت اس با کی وجہ سے مجرور ہے لفظاً بمانا تقدیراً کیا ہے، اس لیے کہ زا تو مبنی ہے، مبنی پر تو اعراب تبدیل ہوتے نہیں ہے، تقدیراً اس کو معنی کریں گے تقدیراً۔ پس مرفوع محلاً، یہ محلاً مرفوع ہے، کیوں جی زا کیوں محلاً مرفوع ہے؟ لأنہ فاعل اکرم، چونکہ یہ اکرم کا فاعل ہے، اور ادیب بدل من حاضہ، وہ حاضہ کا بدل بنائیں، یاد فے بیان بنائیں، تو اس طرح یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا، یہ بہت کام کی چیز ہے، ٹھیک ہو گیا، ختم۔ فوائد قد تستخدم مکان الصیغتین المستعملتین للتعجب صیغۃ فاعلا، تعجب کے لیے تو دو صیغے تھے قیاسی، ما افعل اور افعل بہ، یہ دو تھے، لیکن بسا اوقات ان دو صیغوں کی بجائے فاعلا کا صیغہ تعجب کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی تعجب کے لیے بجائے ما افعلہ یا افعل بہ کے فاعلا کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، سواء کان مضموم العین بالاصالہ، ہو سکتا ہے کہ وہ فاعلا اصالتاً بھی مضموم العین ہو، وہ فاعلا شارف اس وزن سے ہو، جیسے حاسنا، اب حاسنا تعجب کے لیے استعمال نہ ہو تو اصل میں بھی یہ حاسنا ہی ہے، ٹھیک ہے جی، شارفہ کے وزن پر، او بالتحویل، یا نہیں اصل میں وہ مضموم العین نہیں تھا لیکن ہم نے اس کو اب مضموم العین بنایا ہے، تحویل تبدیل کیا ہے، وہ معنی لینے کے لیے، کون سا معنی؟ آپ کہیں گے تعجب والا، جیسے عالمہ، چونکہ اصل میں تو یہ عالمہ ہے، عالمہ یعلم ہو لیکن عالمہ لیا ہے، ٹھیک ہو جی، کیوں میں نے تبدیل کیا؟ چونکہ ہم نے اس کو
استعمال کرنا ہے کہاں پر؟ ما افعلہ یا فعل بہی کے مقام پر، کے جگہ پر. ٹھیک، اب ذرا غور کرو، صیغہ تعجب جو دو ہیں، بسا اوقات ان دو صیغوں کی بجائے فاولا کا وزن بھی تعجب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ذالکا بشرط ان یکونا صالحا لبناء التعجب، بشرط کہ وہ فاولا اس فعل سے لیا جائے جس فعل سے میں صیغہ تعجب بنانے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے. انشاءاللہ بھی میں آگے گزارش کروں گا کہ کچھ شرائط ہیں، ہر فعل سے صیغہ تعجب نہیں بنائے جا سکتے. کچھ شرائط ہیں، ان شرائط جس فعل میں ہوں گی اس سے پھر صیغہ تعجب کو بنایا جاتا ہے. انشاءاللہ بھی گزارش کر دوں گا. جیسے مثالیں دے رہے ہیں، مثلا ما احسن زیدن کی بجائے اگر کہے حسنا زیدن، ایک ہی معنی ہے. احسن بزیدن کی بجائے کہے حسنا بزیدن، فرماتے ہیں ایک ہی بات ہے. ایسا استعمال ہوتا ہے حسنا زیدن یا حسنا بزیدن، اے ما احسنہ یا احسن بہ. اسی طرح علم زیدن یعنی ما اعلم زیدن، جاہل امرن ما اجہل امرن مثلا. تو پس نتیجہ یہ ہے کہ ہر وہ فعل جس سے صیغہ تعجب بنایا جا سکتا ہو، اس فعل میں سے ان معروف دو صیغہ تعجب کی بجائے اگر فاولا کا وزن اس سے لیا جائے تو یہ بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ختم. دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے، قد یعبر ایضا عن التعجب. ایک تو تعجب کی یہ دو صیغے ہو گئے، جیسے میں نے کہی کہ یہ قیاسی ہیں، اور تیسرا فاولا کہہ دیں. لیکن اور بھی بہت سارے صیغے ہیں جو تعجب کے لیے بولے جاتے ہیں، عرب استعمال کرتے ہیں، وہ سمائی ہیں، وہ کوئی گنتی میں نہیں ہیں. جیسے مثال دی انہوں نے للہ درہ شاعرہ واہن لہو یا لہا حسرتن سبحان اللہ عجباً. بہت سارے ایسے بھی صیغے ہیں جو عرب حضرات جن سے تعجب کا اظہار کرتے ہیں، البتہ وہ سارے پھر سمائی ہیں، قیاسی نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے فرماتے ہیں، اور دوسرا سوال تھا کہ من اینا تبنا صیغۃ التعجب، کہ صیغہ تعجب کہاں سے بنائے جاتے ہیں. اس کا جواب تبنا صیغۃ التعجب مما یبنا منہ افعل التفضیل، فقط اسی فعل سے صیغہ تعجب بنائے جا سکتے ہیں جن سے افعل التفضیل بنایا جا سکتا ہے. مستوفعا جمیع شروط ہی، یعنی افعل التفضیل بنانے کی جو شرائط تھیں وہ ساری شرائط ان صیغہ تعجب کے بنانے کے لیے بھی ہیں. وہ ہوں گی تو اس سے صیغہ تعجب بن سکتا ہے. وہ کیا شرائط تھیں افعل التفضیل بنانے کے لیے؟ کتاب میں نہیں لکھی، لیکن اگر آپ ان کو لکھ لیں، میں آپ کے لیے لکھ کے لایا ہوں، تو یہ آپ کو فائدہ دے گا. نمبر 1، پہلی شرط یہ تھی اس فعل سے افعل التفضیل بنایا جا سکتا ہے جو ثلاثی ہو. رباعی اور خماسی سے افعل التفضیل نہیں بنائے جاتے. 1. نمبر 2، مبنی للمعلوم، یعنی معلوم فعل معلوم سے بنایا جاتا ہے، مجہول سے نہیں بنایا جاتا. نمبر 3،
اس فعل سے بنایا جاتا ہے جو تام ہو، ناقص نہ ہو. جو افعال ناقصہ ہوتے ہیں ان سے افعال التفضیل نہیں بنتا، افعال تامہ سے بنتا ہے. نمبر 4، افعال التفضیل اس فعل سے بنتا ہے جو فعل متصرف ہو. جامد سے افعال التفضیل ہم نے پیچھے پڑھا ہے، کئی افعال تھے جو جامد تھے. نمبر 5، افعال التفضیل کی شرط یہ تھی کہ وہ اس فعل سے بنایا جاتا ہے جو مثبت ہو، منفی نہ ہو. نمبر 6، اس فعل سے کہ جس کی صفت خود افعل کے وزن، وہ افعل کے وزن پر نہ ہو، جیسے احمر وغیرہ ہوتا ہے، اس قسم کی نہ ہو. نمبر 7، کہ وہ فعل لا یکن فعل قابلا للتفاوت والتفاضل، کہ یہ اس سے بنایا جاتا ہے کہ جس میں خود تفاوت نہ ہو، یعنی جس میں خود کوئی فرق، جیسے سارعا اب ہے تو ثلاثی لیکن کوئی ذرا بہت جلدی، کوئی ذرا کم جلدی، ایسا بھی نہ ہو، برابر ہو، تاکہ ہم کہیں. افعال التفضیل کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کو اس کی نسبت ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز، جیسے ہم کہتے ہیں عالم افعال التفضیل ہے، کیا یہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، لیکن ایک میں صفت زیادہ پائی جاتی ہے. تو یہ چند ایک شرائط تھیں جو افعال التفضیل کے لیے ہیں. پس یہی ساری شرائط ہوں گی صیغہ تعجب بنانے کے لیے. اگر کسی فعل میں یہ شرائط ہوں گی تو اس سے صیغہ تعجب بنایا جا سکتا ہے. اگر یہ شرائط نہیں ہوں گی جو افعال التفضیل بنانے کے لیے تھیں تو اس سے پھر صیغہ تعجب بھی نہیں بنایا جا سکتا. پھر چند چیزیں اور انشاءاللہ اگلے درس میں. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد.